بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے درس کا عنوان قواعد جدیدہ کے سلسلے میں کاشف الغطاء رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے کہ گزشتہ درس کے اندر ہم نے کچھ قواعد بیان کیے تھے جو کاشف الغطاء بیان کر رہے تھے درواقع معاطات میں اگر ہم قول بالاباحہ کے قائل ہوئے تو اس پر جو اشکالات مترتب ہونے ہیں اس سلسلے میں مزید اس قواعد جدیدہ کے مطلب کو آگے بڑھاتے ہیں آج کے درس کے اندر، اور اس لحاظ سے آج کے درس کے اہم عناوین میں سے ایک عنوان جو اہم ہے یہاں پر وہ قواعد جدیدہ اور اشکالات میں سے چوتھا مورد ہے، اسی طرح پھر اسی کا پانچواں مورد اور پھر چھٹا مورد یہاں پر بیان کیا جائے گا، پھر اگر وقت رہا تو ساتواں اور آٹھواں مورد بھی یہاں پر بیان کیا جائے گا۔ اس طرح 8 مورد اور اشکالات جو قواعد جدیدہ کی صورت میں قول بالاباحہ کے اعتبار سے مرحوم کاشف الغطاء رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں وہ آج کے اس درس کے اندر کامل ہو جائیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ قواعد میں سے جو چوتھا مورد ہے وہ اس طرح سے فرماتے ہیں کہ وَمِنْهَا كَوْنُ التَّصَرُّفِ مِنْ جَانِبٍ مُمَلِّكًا لِلْجَانِبِ الْآخَرِ، کہ انہی قواعد میں سے ایک یہ ہے کہ ایک طرف کا جو تصرف ہے وہ مملک بن رہا ہوتا ہے دوسرے طرف کے لیے، یعنی یہاں پر اگر وہ شخص جس کے ہاتھ میں مال ہے یعنی معاطات کے ذریعے پہنچا ہے، اگر وہ اس کے اندر تصرف کرتا ہے تو اس کا یہ تصرف کرنا سبب بنتا ہے کہ یہ دوسرا شخص جو اس کے مقابلے میں جس کے ہاتھ میں دوسرا مال ہے وہ اپنے اس مال کی نسبت مالک بن جائے۔ تو ایک مرتبہ ہم نے ارادے تصرف اور خود تصرف کو خود اس شخص کے لیے جو قابض ہے اور خود تصرف کر رہا ہے اس مال میں جو اس نے قبض کیا ہے، ہم نے وہاں گزشتہ قاعدے کے اندر دیکھا کہ یہ تصرف اس کے لیے ملکیت ساز تھا، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی تصرف جو ہے دوسرے شخص کے لیے بھی اسباب مملکہ میں سے ہے اور اس کی مالکیت کا سبب بن رہا ہے۔ ایک اور اشکال جو اس پر مترتب ہوتا ہے مضافاً الی غرابت استناد الملک الی التصرف، وہ یہ ہے کہ خود اس ملکیت کی جو نسبت ہے تصرف کی طرف یہ خود غریب ہے، یعنی یہ خود ایک بعید نسبت ہے کہ ہم تصرف کو اسباب میں سے جانے کہ جو اسباب مملکہ ہیں ملکیت ساز ہیں۔ تو یوں آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایک اشکال چوتھے مورد کی صورت میں یہاں پر مترتب ہوتا ہے۔ پھر انہی قواعد میں سے 5ویں مورد کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ وَمِنْهَا جَعْلُ التَّلَفِ السَّمَاوِي مِنْ جَانِبٍ مُمَلِّكًا لِلْجَانِبِ الْآخَرِ، کہ تلف سماوی انہی قواعد میں سے ایک یہ ہے کہ تلف سماوی یہ کیا قرار دیتا ہے، ایک طرف سے یعنی ایک شخص کی جانب سے تلف سماوی جو ہے وہ مملک بنتا ہے دوسرے کے لیے۔ تلف سماوی یعنی اس چیز کا اس عین کا ضائع ہونا ایک ایسی آفت سے کہ جو آسمان سے اتری ہے، پروردگار کی جانب سے اتری ہے۔ تلف سماوی در واقع تلف اختیاری اور شخصی کے مقابلے میں کہ جہاں پر ایک شخص خود اپنے اختیار سے ایک چیز کو تلف کرتا ہے، اور وہاں پر اس کے مقابلے میں تلف سماوی ہے کہ جو خداوند متعال کی جانب سے کچھ آفات نازل ہوتی ہیں۔ اب وہ شخص جس کے ہاتھ میں وہ عین تھی وہ مال تھا، تلف سماوی کی وجہ سے تلف ہوا، تو یہ تلف سبب بن رہا ہوتا ہے کہ دوسرا شخص کیا بن جائے، مالک بن جائے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک اور مشکل جو یہاں پر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ وَالتَّلَفُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ مُعَيَّنًا لِلْمُسَمَّى مِنَ الطَّرَفَيْنِ، اور یہاں پر ان دونوں میں سے ہر ایک کی جانب سے اگر تلف صورت پاتا ہے تو یہ معین کر رہا ہوتا ہے مسمى کو، یعنی زمان کو معین کرتا ہے کس کی نسبت، مسمى کو من الطرفین، دونوں جانب سے۔ یعنی فرض کرتے ہیں کہ اگر زید نے کتاب دی ہے عمرو کو اور عمرو نے اس کے مقابلے میں قلم دی ہے زید کو، تو یہاں پر اگر ان میں سے کسی بھی ایک کی جانب سے تلف صورت پاتا ہے تو تلف زمان کس چیز کو لاتا ہے، اس مسمى کو، یعنی وہ دو چیزیں جو ایک دوسرے کے تبادلے میں یہاں پہ دی جا رہی ہیں وہی در واقع نظر میں رکھی جاتی ہیں زمان کے طور پر، کہ مثلا وہ قلم کا ضامن ہے وہ کتاب کا ضامن ہے مثلا۔ جبکہ قانون کیا ہے، قانون یہ ہے کہ یہاں پر زمان المثل ہونا چاہیے، زمان المسمى کے مقابلے میں جو زمان ہے وہ زمان المثل ہے، یعنی یہ دونوں تلف کی صورت میں ضامن ہوں گے مثل کے، یعنی اس معنی میں کہ اگر وہ مثلیات میں سے چیز ہے تو مثل، اگر کیمیات میں سے ہے تو اس کی قیمت وہ دے گا،
اور وہ ان دو چیزوں کے جو تفاوت ہے ان دونوں کے درمیان کا اس کا وہ ضامن رہے گا قیمت کے اعتبار سے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایسا نہیں ہے. فَلَا رُجُوعَ إِلَىٰ قِيمَةِ الْمِثْلِ حَتَّى يَكُونَ لَهُ الرُّجُوعُ بِالتَّفَاوُتِ. یہاں مثل کی اس قیمت کی طرف رجوع نہیں ہے، پلٹنا نہیں ہے، بلکہ اگر مثل کی اس قیمت کی طرف پلٹنا ہوتا تو یہاں پر حتی یکون لہو الرجوع بالتفاوت، اس صورت میں پھر اس کے لیے کیا ہوتا؟ رجوع تفاوت کی طرف ہو جاتا. یعنی اگر یہ قیمت مثل لیتا اور زمان اس قیمی کے اعتبار سے ہوتا، یعنی قیمت لی جاتی، تو یہاں پر اس کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ رجوع کرتا پھر تفاوت کا، یعنی ان چیزوں کے درمیان جو تفاوت ہے، مابع تفاوت ہے. مثال کے طور پر قلم 10 روپے کی ہے، کتاب 100 روپے کی ہے، تو یہاں پہ 90 روپے کا جو ہے وہ ایک تفاوت پایا جاتا ہے. اگر ایک چیز تلف ہوتی ہے اور ہم مسمع کے زمان کے بجائے زمان المثل کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر اس تفاوت کی طرف وہ رجوع کرے گا، جبکہ معاطات کے اندر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی زمان المسمع ہے، زمان المثل نہیں ہے، اور یہ خلاف قاعدہ ہے در واقع. اب یہاں پر آگا ایک اور مطلب کو بیان کرتے ہیں کہ جو مشکل یہاں پر وجود میں آتی ہے کہ وَمَعَ حُصُولِهِ فِي يَدِ الْغَاصِبِ أَوْ تَلَفِهِ فِيهَا، کہ جب وہ چیز حاصل ہو غاصب کے ہاتھ میں، یعنی ایک شخص نے آ کر معاطات میں جو لوگوں نے اعطاء اور اخذ کیا، اس معاطات میں حاصل ہونے والے مال کو کسی اور نے غاصب نے آ کر غصب کر دیا. اب یہاں پر غاصب کے ہاتھ میں جو چیز حاصل ہوئی یا اسی غاصب کے ہاتھ میں وہ چیز تلف ہوئی، تو یہاں مطالب کون ہے؟ مطالبہ کرنے والا کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ فالقول بأنه المطالب، قول یہ کہ وہی شخص جو کہ قابض ہے، جس نے اس مال کو قبض کیا تھا معاطاتی صورت میں، وہ کیا ہے؟ مطالب ہے، مطالبہ کرے گا. کیوں؟ لأنه تملک بالغصب او التلف فی ید الغاصب، کیونکہ وہ مالک بنا اس غصب کی وجہ سے جس نے اس سے وہ چیز چھینی ہے، یا اس غاصب کے ہاتھ میں چونکہ وہ تلف ہو گئی ہے اور تلف اسباب مملکہ میں سے ہے، تو لہٰذا اب یہ قابض جس کے ہاتھ میں وہ چیز تھی وہی مطالبے، چونکہ اب وہ مالک بن چکا ہے اور وہ مطالبے کا حق رکھتا ہے. فرماتے ہیں کہ فالقول بأنه المطالب غریب، یہ بات کہ وہ مطالب ہوگا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات بعید ہے کہ کس طرح جو ہے وہ شخص یہاں پر مطالب بن سکتا ہے اور یہاں پر وہ آ کر مطالبہ کرے گا اس اعتبار سے کہ وہ مالک بنا ہے کس وجہ سے؟ غاصب سے. یہ کہ وہ مطالب بنے، یہ بات آپ فرماتے ہیں کہ بعید ہے. اور والقول بعدم الملک بعید جدا، اور یہ کہ وہ شخص مالک نہیں ہے، اس بات کا قول کہ وہ مالک نہیں ہے جو قابض تھا جس کے ہاتھ میں وہ چیز تھی اور اس غاصب نے اس سے چھین لی ہے، وہ مالک نہیں ہوگا، یہ جداً بعید ہے. فرماتے ہیں کہ یہ تو پہلے اس صورت کی نسبت بہت زیادہ جو ہے وہ رکھتی ہے کہ وہ جو کہ مالک نہیں ہے اور پھر وہی مطالب بنے. یعنی پہلی صورت میں ہم نے کہا کہ وہ مطالب ہے کیونکہ مالک ہے، فرماتے ہیں کہ اس کی ملکیت کا ثابت ہونا اس طریقے سے یہ خود غریب تھا، بعید تھا، اور پھر وہ مالک نہ ہو اور اس مطالبہ کرے وہی قابض جو ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جو مطلب ہے یہ بعید ہے جداً. پھر فرماتے ہیں کہ یہاں پر تلف قہری کی صورتوں کو لے کر آتے ہیں کہ کس طرح تلف قہری کے اندر 5 صورتیں بیان کرتے ہیں اور پھر اس کو معاطات کے قول بالاباحہ کی صورت میں جس طرح یہ مشکل بنتی ہیں ان صورتیں، انہیں آگا بیان کرتے ہیں کہ ما ان فی التلف القہری، کہ اس کے علاوہ یعنی جو اشکال ہم نے پیچھے کیا تلف سماوی کی صورت میں اور غاصب کے ہاتھ میں تلف ہونے کی صورت میں، انہی کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ ان فی التلف القہری، تلف قہری کے اندر ان ملک التالف قبل التلف فهو عجیب، فرماتے ہیں کہ اگر تلف قہری کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر وہ چیز خود بخود تلف ہو جائے. یہ اطلاف کے مقابلے میں، اطلاف یعنی طرف خود جو ہے عمدن ایک چیز کو تلف کرتا ہے، تلف قہری یعنی وہ خود بخود تلف ہو جاتی ہے. اب یہ تلف قہری کے اندر ان ملک التالفہ، اگر وہ قابض وہ مالک بنے تالف کا، یعنی جو چیز تلف ہو رہی ہے وہ اس چیز کا مالک بنتا ہے قبل التلف، تلف ہونے سے پہلے، فرماتے ہیں کہ فهو عجیب، یہ بعید ہے، عجیب ہے کہ وہ مالک بنتا ہے تلف سے پہلے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں اگر تلف اسباب مملکہ میں سے ہے تو تلف تو بعد میں آ رہا ہے، وہ اس سے پہلے مالک بن رہا ہے، یعنی یہ ملکیت جو ہے جو کہ مسبب ہے وہ پہلے حاصل ہو رہی ہے جبکہ اس کا سبب بعد میں آ رہا ہے. یہ عجیب ہے. وَمَعَهُ بَعِید، یہ دوسری صورت تلف قہری کی. اور اسی کے ساتھ یعنی تلف کے ساتھ ہم کہیں کہ وہ مالک بنتا ہے تالف کا، یہ تو بعید ہے کہ تلف کے ساتھ کس طرح جو ہے وہ مالک بن رہا ہے. بس پہلی تو عجیب صورت تھی اور دوسری بھی خود تلف کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے مالک بنے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھی
بعید صورت ہے. کیوں بعید ہے؟ یہ دوسری صورت فرماتے ہیں کہ لعدم قابلیت ہی، جو چیز تلف ہو رہی ہے اور ہم زمان اس تلف کے وہ مالک بنے کیسے ممکن ہے؟ چونکہ وہ تلف ہونے والی چیز تو قابلیت نہیں رکھتی اس بات کی. وَبَعْدَهُ مِلْكٌ معدوم، اور ہم یہ تیسری صورت ہے تلف قہری کی. اور اگر تلف قہری میں ہم کہتے ہیں کہ وہ اس تلف کے بعد مالک بنتا ہے تو فرماتے ہیں کہ وَبَعْدُهُ مِلْكٌ معدوم، تلف سے پہلے تو عجیب تھا، تلف کے ساتھ بھی بعید ہے چونکہ اس کے اندر قابلیت نہیں ہے. تلف کے بعد وہ چیز خود ایک ملکیت معدوم ہے، اور ملکیت معدوم جو چیز ہے وہ کس طرح سبب ساز بن سکتی ہے، یعنی سبب بن سکتی ہے کہ ملکیت جو ہے وہ یہاں پر وجود پائے. یہ تین صورتیں تلف قہری کی. پھر آگا چوتھی صورت کو بیان کرتے ہیں کہ وما عدم الدخول فی الملک یکون ملک الآخر بغیر عوض. فرماتے ہیں کہ چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ داخل نہیں ہوتی یہ چیز ملکیت کے اندر، یعنی وہ جو قابض تھا کہ جس کے ہاتھ میں وہ چیز تلف ہو گئی تلف قہری کی صورت میں، اب ہم کہتے ہیں کہ وہ مالک ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کی مالکیت کو پیچھے تین صورتوں میں تصور کرتے ہیں تو وہ بعید تھا. اب اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ بالکل مالک نہیں ہے تو یہاں پر ایک اور مشکل جو وجود پیدا کرتی ہے وہ یہ کہ یکون ملک الآخر بغیر عوض، پھر دوسرے اس شخص کی ملکیت بغیر عوض کی ہوگی. آخر سے مراد یہاں پر وہ دوسرا شخص ہے جس کے ہاتھ میں ابھی وہ چیز محفوظ ہے، اس کے ہاتھ میں تلف نہیں ہوئی، تو وہ اس شخص کی نسبت کے جس کے ہاتھ میں چیز تلف ہو گئی ہے، اگر وہ تلف ہونے والی چیز اس شخص کے ملکیت میں داخل نہیں ہوتی تو پھر وہ دوسرا شخص کے جس کے ہاتھ میں وہ چیز ہے اب وہ واپس بھی نہیں پلٹے گی، تو وہ اس کا مالک بن جاتا ہے. اور وہ مالک بھی کیسے بنے گا؟ بغیر عوض، کیونکہ اس کا عوض تو اس شخص کے ہاتھ میں رہا ہی نہیں، اس کی ملکیت میں تو پہنچا ہی نہیں. جو چیز تلف ہو گئی وہ اس کی ملکیت میں ہی داخل نہیں ہوئی تھی. تو یہاں پر یہ ایک اور مشکل جو ہے وجود پاتی ہے. اور پھر ایک پانچویں صورت فرماتے ہیں کہ وَنَفْيُ الْمِلْكِ مُخَالِفٌ لِلسِّيرَةِ وَبِنَاءِ الْمُتَعَاطِيَ. اگر ہم کہتے ہیں یہاں پر ملکیت کی نفی کرتے ہیں کہ مد مقابل شخص جو ہے جس کے ہاتھ میں وہ چیز باقی بچی ہے مثلا وہ مالک نہیں ہے، یا مثلا ہم اس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ چیز اس کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتی، تو کلن یہاں ملکیت کی جو نفی ہم کر رہے ہیں یہ خود مخالف سیرت اور بناء متعاطیین ہے. یعنی معاملے معاطات انجام دینے والوں کی بنا یہ ہے کہ وہ قصد تملیک رکھتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو مالک بنانے کی صورت میں یہ معاملہ انجام دیتے ہیں. اور سیرت بھی یہاں پر یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے ایسا نہیں کہ وہ چیز اس کی ملکیت کے اندر داخل نہ ہو، بلکہ جیسے ہی وہ تصرف انجام دیتا ہے تو اس سے پہلے وہ چیز اس کی ملکیت میں داخل ہوتی ہے. تو یوں فرماتے ہیں کہ یہ معاطات قول بالاباحہ کی صورت میں دیکھیں کہ اس طرح سے یہ اشکال اور مسائل جو ہے وہ پیش آ رہے ہیں. پھر یہاں پر ایک اور قاعدے کی طرف، اشکال کی طرف، جو کہ چھٹا قاعدہ یا اشکال کہیں گے، وہ لازم آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَمِنْهَا أَنَّ التَّصَرُّفَ إِنْ جَعَلْنَاهُ مِنَ النَّوَاقِلِ الْقَهْرِيَّةِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى النِّيَّةِ فَهُوَ بَعِيدٌ. فرماتے ہیں کہ یہ جو تصرف ہے اگر ہم اسے قرار دیں نواقل قہریہ میں سے، اور اس صورت میں پھر وہ موقوف نہیں ہوگا نیت پر، چونکہ نواقل دو قسم کے ہیں، یا نواقل قہری ہیں یا نواقل اختیاری ہیں. نواقل قہری وہ ہوتے ہیں کہ جیسے مثال ارث ہے، ارث میں ایک شخص مر جاتا ہے، اس کا مال منتقل ہو جاتا ہے اس کے وارثوں کی طرف، اور یہ جو انتقال صورت پاتا ہے یہ قہری ہوتا ہے، خود بخود ہوتا ہے. یہاں پہ ان کی نیت مد نظر نہیں ہوتی اور نیت ہوتی بھی نہیں ہے اس طرح انتقال میں. فرماتے ہیں کہ یہ جو اگر تصرف معاطات کے اندر ہے، اگر ہم اس معاطات کے اندر کے تصرف کو نواقل قہریہ میں سے جانتے ہیں تو یہ نیت پر موقوف نہیں ہوگا، بعید، اور یہ بعید ہے. کیسے جو ہے وہ ایک چیز نیت تملک کی جہاں پر نہ ہو اور وہاں پر وہ شخص کے لیے ملکیت حاصل ہوتی ہے اسی تصرف سے. وَإِنْ أَوْقَفْنَاهُ عَلَيْهَا، اور اگر ہم موقوف جانے اس تصرف کو اسی نیت پر، كَانَ الْوَاطِئُ لِلْجَارِيَةِ مِنْ غَيْرِهَا وَاطِئًا بِشُبْهَةٍ، پھر وہ جو وطی کرنے والا ہے جاریہ سے، ہم مستری کرنے والا ہے جاریہ کنیز سے، من غیرها، اس نیت کے بغیر، کہ یعنی وہ چیز نیت پر موقوف ہے لیکن نیت تملیک یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہے، اور بغیر نیت کے اگر وہ وطی کر رہا ہوتا ہے واطئاً بشبہ، وہ پھر جو ہے اس کی وطی کرنا وطی بشبہ ہو جاتی ہے، جبکہ یہاں پر اس طرح وطی بشبہ کے فقہا قائل نہیں ہوتے. والجانی علیہ والمتلف، فرماتے ہیں کہ اگر عبد معاطات کی صورت میں کسی کو پہنچا ہے، اب یہ شخص اس پر جنایت وارد کر رہا ہے، مثلا عبد کے ہاتھ کو کاٹ رہا ہے، والمتلف تلف کر رہا ہے اس کو، فرماتے ہیں کہ یہ جانی اور یہ متلف کیا ہوتا ہے؟ جانین، جانی بنتا ہے علی مال الغیر، دوسرے کے مال پر. جو کہ ہم بحث یہاں ہو رہی ہے کہ معاطات مفید اباحہ ہے، فقط ملکیت نہیں ہے، تو پس یہ جانی اور یہ متلف، جانی بنتا ہے دوسرے کے مال پہ، وہ متلفن لہو، دروا کے دوسرے کے مال کو تلف کر رہا ہوتا ہے. اور یہاں پر قاعدے کے مطابق من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، تو یہ ضمان یہاں پر ہونا چاہیے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ فقہا یہاں پر ضمان کی بات نہیں کر رہے ہوتے.
تو یوں چھٹا اشکال ان قواعد میں سے چھٹا قاعدہ ایک اشکال کی صورت میں یہاں پر لازم آتا ہے، اور یہ در واقع ایک جدید اور نیا قاعدہ ہے کہ جو بیع کے قواعد اور فقہ کے قواعد کے بالکل خلاف ہے۔ اسی طرح پھر انہی قواعد کو بیان کرتے ہوئے شیخ انصاری کاشف الغطاء رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے 7واں مورد جو یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وَمِنْهَا أَنَّ النِّمَاءَ الْحَادِثَ قَبْلَ التَّصَرُّفِ، انہی قواعد میں سے یہ ہے کہ وہ نما جو تصرف سے پہلے حادث ہوا، یعنی اگر مثلا فرض کرتے ہیں کہ ایک بکری معاطات کی صورت میں نقل و انتقال اس کا ہوا ہے، تو بکری نے بچہ مثلا جو ہے وہ دیا ہوا ہے، تو اب یہ بکری کا بچہ ہو جائے گا نما، یعنی ایک اضافی ثمرہ اس کا ہوگا جو تصرف سے پہلے حادث ہوا ہے۔ ان جعلناہ حدوثہ مملکا لہ دون العین فبعید، یہ نما کس کی ملکیت میں آتا ہے، نما کس چیز کا مملک بنتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر ہم قائل ہوتے ہیں کہ یہ نما کا حدوث مملک ہے، خود اس نما کا حادث ہونا یہ سبب بنتا ہے کہ وہ اس نما کو ملکیت میں دے اس شخص کے، دون العین، عین کو ملکیت میں نہ دے، فبعید، یہ بعید ہے، یعنی جس کے ہاتھ میں وہ بکری پہنچی تھی، اب اگر اس کا نما اس کی نسبت وہ مالک بن جائے اس نما کے حدود سے، لیکن عین کا مالک نہ ہو، تو یہ بعید ہے، کیونکہ فرق جو ہے اس کی ملکیت اصل پر مترتب ہوتی ہے، اصل یہاں پر عین کا وہ مالک نہیں ہے لیکن نما کا مالک ہے۔ او معہا فکذالک، یا اگر ہم ان جعلنا حدوثہ مملکا لہ معہا، یعنی اگر ہم قرار دیں اس نما کے حدوث کو مملک خود نما کا اسی عین کے ساتھ، کہ وہ شخص جو ہے نما کا مالک ہے اور عین کا بھی مالک بن جاتا ہے، فکذالک، یعنی یہ بھی در واقع بعید ہے۔ وکلاہما مناف لظاہر الاکثر، شیخ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں، دونوں نظریے ظاہر اکثر کے منافی ہیں۔ اکثر فقہا کی عبارات کا جو ظہور ہے وہ اس میں ہے کہ وہ اسباب میں سے یا تو تصرف کو سبب جانتے ہیں، یا وہ اسباب میں سے یعنی تلف کو سبب جان رہے ہوتے ہیں ملکیت کا، حدوث نما کو انہوں نے تو اسباب مملکہ میں سے جانا ہی نہیں ہے۔ تو بس یہ دونوں وہ صورتیں ہیں جو فقہا کے عبارات کے ظہور کے در واقع منافی ہیں۔ اور اب ایک اشکال کا جواب دیتے ہیں، شیخ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کوئی آ کر کہے کہ مالک نے تو اصل عین میں اجازت دی تھی، تو بس اصل عین میں اجازت خود نما کے لیے اجازت ہے در واقع۔ فرماتے ہیں کہ وَشُمُولُ الْإِذْنِ لَهُ خَفِيٌّ، یہ کہ مالک کا اذن حاصل عین کے اندر اور یہ خود شامل ہوگا لہو اس نما کے اندر تصرف کو، فرماتے ہیں کہ خفیٌ، ایسی چیز ہے کہ جو روشن، یہ ایک خفی ہے، یعنی روشن نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ یہاں پر نما کے حوالے سے، تصرف کے حوالے سے اس کو اس شمول کو جو ہے واضح طور پر جانیں۔ تو بس یہ ان قواعد میں سے 7واں مورد تھا جس کو آغا نے بیان کیا۔ اسی طرح ان قواعد میں سے ایک اور مورد جو کہ 8واں مورد ہے، شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اسی کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وَمِنْهَا قَصْرُ التَّمْلِيكِ عَلَى التَّصَرُّفِ، کاشف الغطاء اس 8ویں اشکال کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ تملیک کو محدود جانا گیا ہے تصرف پر، کہ انسان تصرف کرے گا تو ملکیت کا حصول ہوگا، مع الاستناد فیہ الی ان اذن المالک فیہ اذن فی التملیک، نسبت دیتے ہوئے اس بات کی طرف کہ مالک کی اجازت اس میں در واقع تملیک کے اندر اجازت ہے، یعنی مالک در واقع جب وہ اجازت دیتا ہے تصرف کی تو اس مد مقابل کو در واقع وکیل بنا رہا ہوتا ہے کہ بس تم اس چیز کو اپنی طرف پہلے مالکیت میں لے لو، اور یعنی ایک ایجاب جاری کرو میری جانب سے، اور در واقع تم اپنی طرف سے قبول کر لو، یعنی یہ یوں سمجھیں کہ تملیک میں اسے اجازت دے رہا ہے کہ اس چیز کو تم اپنی ملکیت میں لے لو اس طرح سے۔ فَيَرْجِعُ إِلَىٰ قَوْنِ الْمُتَصَرِّفِ فِي تَمْلِيكِهِ نَفْسَهُ مُوجِبًا قَابِلًا، یہ بات پلٹتی ہے اس چیز کی طرف کہ پس وہ تصرف کرنے والا اس چیز کو اپنی طرف ملکیت میں لانے کے لیے موجب بھی ہوگا اور قابل بھی ہوگا، ایجاب اس کی طرف سے اور قابل یعنی قبول اپنی طرف سے۔ فرماتے ہیں کہ وَذَلِكَ جَارٍ فِي الْقَبْضِ، یہی ایجاب اور قبول کا جمع ہونا تو قبض کے اندر بھی جاری ہے، یعنی جب یہ اس چیز کو قبض کر رہا ہوتا ہے، اور قبض کا مرحلہ تصرف کے مرحلے سے پہلے ہے، بل ہوا اولا من ہو، بلکہ ایجاب اور قبول کا قبض کے اندر ہونا اور اس سے ایجاب و قبول کا متحقق ہونا یہ تو اولویت رکھتا ہے خود اس تصرف سے، جو کہ اس سے پہلے ہے، تصرف سے پہلے قبض کا مرحلہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ لِاقْتِرَانِهِ بِقَصْدِ التَّمْلِيكِ دُونَهُ، اس لیے اولویت ہے کہ یہ قبض مقترن ہے قصد تملیک سے، جب قبض کر رہا ہے وہ چیز کو اسی وقت اعطاء اور قبض صورت پا رہا ہے، اعطاء اور اخذ صورت پا رہا ہے، معاطات انجام پا رہا ہے، اور اسی قبض میں قصد تملیک اسی کے ساتھ ساتھ ہے، دونہو، جبکہ تصرف کے مرحلے میں یہ قصد تملیک اس طرح تصرف کے ساتھ مقترن نہیں ہے۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص موجب بھی ہو اور قابل بھی ہو، اور اس کو فقہا کہاں پر تصرف کے مرحلے میں جان رہے ہیں اور وہاں پر پھر ملکیت کو تصرف پر محدود جان رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے کا مرحلہ قبض موجود ہے، وہ زیادہ اولویت رکھتا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ فقہا میں سے کسی نے بھی قبض کو اسباب مملکہ میں سے قرار
نہیں دیا۔ انتہا یہاں کاشف الغطاء کا یہ کلام منتہی ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس طرح وہ اس قول بالاباحہ کی صورت میں اس طرح کے اشکالات کو بیان کر رہے تھے۔ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم شیخ کے مناقشے کو اور اشکال کو انہی قواعد کے اندر جو شیخ نے اشکال کیے ہیں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔